السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹیم پاکستان۔ انور مقصود صاحب نے گزشتہ کل ایک معافی مانگی، آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے دو کال جو معافی کے حوالے سے ہیں وہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ جو ہے مارک میتھیوز نے لکھا کہ ضروری نہیں کہ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہیں، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ معافی مانگ کر اپنا جو ریلیشن شپ ہے، اپنی انا کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنا جو ریلیشن شپ ہے، اپنا جو تعلق ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ نے معافی مانگی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ایک اور امریکی ہیں رابرٹ پرالٹ، انہوں نے لکھا تھا کہ زندگی اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب آپ ایک ایسی معافی کو قبول کر لیتے ہیں جو آپ سے کبھی کی نہیں گئی ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ لنک کرتی ہیں انور مقصود صاحب کی معافی کے حوالے سے۔ انور مقصود صاحب نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ زیبسٹ میں ایک تقریب میں ایک بیان دیا تھا کہ جی میں نیوی کے ایک فنکشن میں گیا اور وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ جی نیوی والے غیرت مند ہیں کیونکہ وہ ڈوب جاتے ہیں، تو اس پہ شاید نیوی والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کل اردو عالمی کانفرنس جو تھی اس میں کہا کہ مجھے یہ میسیجز آ رہے تھے اور یہ فون آ رہے تھے کہ شاید مجھے اٹھا لیا گیا ہے اور اس بیان کی وجہ سے، تو اگر وہ بیان کسی کو برا لگا ہے اور اگر نیوی والوں کو برا لگا ہے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آئندہ اس قسم کا مزاح جو میں پہلے کرتا رہا ہوں وہ نہیں کروں گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ خوشائند بات ہے کہ اگر انہیں ان کے کچھ لفظ جو ہے وہ دوسروں کو سخت لگے اور اس پہ انہوں نے اس پہ معافی مانگ لی تو خوشائند بات ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ انور مقصود صاحب جیسے لوگ جو کہ لیونگ لیجنڈ ہیں اور ہمارے تنقیدی مزاح نگار ہیں، جن کا مزاح جو ہے وہ معاشرے کی بہت ساری جو ہے وہ برائیوں کو یا بہت ساری کمی کوتاہیوں کو جو ہے ان کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور جس سے لوگوں کو یا معاشرے کو ایک اصلاح ملتی ہے یا مل سکتی ہے، تو ان کا اگر لکھنا لکھانا بند ہو جائے یا اس قسم کا مزاح وہ کرنا چھوڑ دیں تو شاید ہمارا معاشرہ جو ہے وہ متحمل نہ ہو سکے کہ وہ اس نقصان کو برداشت کر سکے جو ان کے نہ لکھنے سے ہو یا ان کے نہ کرنے سے ہو۔ اگین انور مقصود صاحب نے جو ہے وہ معافی مانگی، ان کا بڑا پن ہے اور انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا۔ اب یہاں پہ دوسری چیز ہے، انور مقصود صاحب نے معافی مانگ لی، بڑے پن کا ثبوت دے دیا، مگر کیا اس ملک میں جو دوسرے افراد ہیں، وہ لوگ جن کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے، وہ لوگ جن کی وجہ سے جو ہے ملک دو ٹکڑے ہوا، وہ لوگ جن کی وجہ سے آج اس ملک میں کرپشن کا بول بالا ہے، وہ لوگ جن کی وجہ سے آج اس ملک میں بے روزگاری ہے، اس ملک میں غربت ہے، اس ملک میں بد امنی ہے، اس ملک میں تفرقہ بازی ہے، کیا وہ لوگ بھی اس قوم سے معافی مانگیں گے، اس ملک سے معافی مانگیں گے؟ وہ لوگ جن کی حرکتوں کی وجہ سے آج اس ملک میں بے چینی ہے، آج اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کے پاس کوئی مستقبل کی راہیں نہیں ہیں، وہ مایوس ہے، اپنی قوم سے مایوس ہے، اپنے ملک سے مایوس ہے اور اپنے حالات سے مایوس ہے، کیا ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے حکمران ہیں، وہ لوگ جن کی غلطیوں کی وجہ سے آج اس ملک کا یہ حال ہوا ہے، کیا وہ لوگ بھی جو ہے وہ پاکستان سے معافی مانگیں گے، پاکستان کی عوام سے معافی مانگیں گے؟ انور مقصود صاحب نے تو ایک مثال قائم کی ہے، اعلیٰ پن کی مثال قائم کی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جو آئی ایس پی آر ہے یا ایون کہ ڈی جی پی آر ہیں جو نیوی کے، وہ انہیں بلائیں، کہیں اپنے ہاں دعوت دیں اور اس جو تاثر ہے کہ کہیں شاید ان سے یہ معافی منگوائی تو نہیں گئی، اس کو زائل کرنے کے لیے وہ ان کو بلائیں، ان کو عزت بخشیں یا کوئی ایسا جسچر دیں کہ جس سے قوم کو کم از کم یہ لگے کہ ہمارے ملک میں اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں کہ جہاں پہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے کہ وہ معاشرے جہاں پہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں سے معافی مانگیں، وہ گھروندے جہاں بڑے چھوٹوں سے معافی مانگیں، تو وہاں کے حالات کیا ظاہر کرتے ہیں؟ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس ملک میں، اس گھر میں، اس خاندان میں جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، وہاں پہ اخلاقی گراوٹیں، اخلاقی قدریں جو ہے وہ اتنی گر چکی ہیں کہ وہاں پہ بڑوں کو جو ہے وہ چھوٹوں سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے معافی مانگنا پڑ رہی ہے۔ تو خدا کرے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو اس ملک کے طاقتور طبقات ہیں، جو حکمران ہیں، وہ بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس ملک سے معافی مانگیں، اس قوم سے معافی مانگیں اور یہ عہد کریں کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس ملک کا جو حال ہوا ہے وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں اور آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ سے جو ہے ڈی ریل کر کے اور پھر جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں اس سے بھی پیچھے لے جایا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ آج وہ لوگ بھی معافی مانگیں جن کی وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہوا ہے، کیونکہ اس قوم نے تو جو دوسرا کال ہے رابرٹ برالٹ کا کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس غلطی
کی معافی قبول کر لیں جو آپ سے کبھی کی نہیں گئی، مگر اس قوم نے تو دل بڑا کیا ہے، اس قوم نے تو اس معافی کو قبول کیا ہے جو اس سے کبھی کی نہیں گئی، مگر اس کے باوجود ان کی زندگیاں جو ہے وہ ایک جہنم کی اماجگاہ بن چکی ہیں، ایک ایسا معاشرہ ہم بن چکے ہیں کہ جہاں پہ نہ کوئی سکون ہے، نہ کوئی ہمیں خوشحالی دستیاب ہے، نہ کوئی ایسی چیز کہ جو یہ ظاہر کرتی ہو کہ ہم ایک خوشحال ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں زندہ لوگ بستے ہیں۔ اچھا چلیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے معافی نہیں مانگتے، اس قوم سے معافی نہیں مانگتے، تو کم از کم ایک کام تو کریں کہ اس قوم کو معاف کر دیں، اس ملک کو معاف کریں، اور اپنی قول و فعل سے یہ ثابت کریں کہ آپ نے واقعی جو ہے وہ اس ملک کو معاف کیا، اور اس ملک کو معاف کرتے ہوئے آپ نے اس کی ترقی کے لیے ایک کاوش کی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کی اس معافی کو قبول کر سکیں جو آپ نے ان سے کبھی کی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔